جس کمرے میں اسے بٹھایا گیا تھا وہ کافی کشیدہ اور خوبصورت کمرہ تھا۔ کمرے میں موجود فرنیچر اس کمرے کے مالک کا اعلیٰ ذوق ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کمرہ کسی بھی قسم کی سجاوٹ سے پاک تھا، یعنی کمرے کو نئی دلہن کی آمد کے لیے سجایا نہیں گیا تھا۔ نئی دلہن، حرم یہ لفظ بڑبڑاتی ہوئی تلخی سے مسکرائی۔ وہ نئی دلہن ضرور تھی مگر پہلی ہرگز نہیں، اور مرد دوسری یا تیسری بیوی لانے میں کہاں اس قسم کی فارمیلٹیز کو پورا کرتا ہے، اور اس کے شوہر نے اس سمیت اس کے گھر والوں کو یہ بھی جتا دیا تھا کہ وہ رتبے برابر دوسری شادی میں یا اپنی دوسری بیوی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ جبھی نکاح کے بعد اس نے رخصتی کے لیے گھر آنا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ نصرت چچی نے جیا کے سامنے اس بات کو لے کر کافی اعتراض کیا تھا، لیکن وہ بیچاری حرم سمیت سب سے معذرت کر کے اپنے بھائی کی مجبوریاں بیان کر رہی تھی، جو نائٹ ڈیوٹی کی شکل میں اس پر اچانک لگا دی گئی تھی۔ اسے بہرام کے کمرے میں بٹھانے کے بعد جیا اس کو چینج کر کے آرام کرنے کا بول کر جا چکی تھی، کیونکہ بہرام کو صبح ہی واپس لوٹنا تھا، مگر حرم ابھی بھی عجیب کشمکش میں بیٹھی تھی۔ واقعی اسے چینج کر لینا چاہیے تھا یا پھر اپنے شوہر کا یوں ہی دلہن بنے بیٹھ کے انتظار کرنا چاہیے تھا؟ تو آج اس کے روپ کو سب کس قدر سراہ رہے تھے کہ اس کے کانوں نے ہر کسی کے منہ سے اپنے لیے تعریفی جملے سنے تھے، مگر وہ انسان جس کے لیے آج اس کے دن اس کو سجایا گیا تھا، وہ شخص اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات وہ شخص اپنے رویے سے ظاہر کر چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حرم کا دن اداس ہونے لگا۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں حرم کپڑے تبدیل کیے بغیر یوں ہی سجی سنوری بہرام کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کوئی وقت ہے تمہارا گھر لوٹ کر آنے کا؟ صبح کے 6 بجے جب اس نے اپنے فلیٹ میں قدم رکھا تھا، توقع کے برخلاف جیا اس کا لاؤنج میں جھولے پر بیٹھی ہوئی ملی۔ لازمی وہ بہرام کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، بلکہ ڈیوٹی کر کے واپس آ رہا ہوں۔ بہرام پولیس کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھتا ہوا تھکے ہوئے لہجے میں جیا سے بولا، جو ابھی بھی شکل سے کافی غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ تم جانتے ہو بہرام، آج کی تمہاری اس حرکت نے مجھے، تمہاری بیوی اور تمہارے سسرال والوں کے سامنے کس قدر شرمندہ کیا؟ تمہیں کچھ احساس ہے اس بات کا؟ تم کسی دوسرے کی عزت کا احساس نہیں کرتے مگر اپنی بہن کی عزت کا احساس کر لیتے۔ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی مجھے وہاں سب کو جواب دیتے ہوئے۔ ایک تم اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے رخصتی کے لیے وہاں نہیں پہنچ پائے۔ حرم اور اس کے گھر والے نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے تمہارے بارے میں۔ جیا جھولے سے اٹھ کر بہرام کے سامنے آتی ہوئی اسے شرمندہ کرنے کی غرض سے بولی، اور شرمندہ ہونا تو اس کی گٹی میں شامل ہی نہیں تھا۔ تبھی وہ ریلیکس موڈ میں جیا سے بولا، تم کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو رہی ہو جیا، ڈیوٹی تھی تبھی نہیں آ سکا، کوئی بہانہ تو نہیں گڑا میں نے خود سے، اور تمہیں شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیوی ہے میری، سسرال ہے میرا، میں جیسے چاہوں گا ان لوگوں کو ڈیل کروں گا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ بہرام جیا سے بولتا ہوا جانے لگا، مگر جیا نے اس کے سامنے سے ہٹنے کی بجائے بہرام کے سینے پر اپنی 2 انگلیاں رکھ کر اسے وہاں سے جانے سے روکا۔ جانتی ہوں تمہاری بیوی اور تمہارا سسرال میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر تم جانتے ہو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے بہرام؟ جیا کے بولنے پر بہرام نے بیزار ہو کر نظروں کا زاویہ اس کے چہرے سے ہٹا کر دوسری سمت کیا۔ یار تھکا ہوا ہوں میں اس وقت، جیا پلیز اپنا یہ لیکچر شام کو پورا کر لینا۔ دوسری سمت منہ پھیر کر بیزاری سے بولے گئے جملے پر جیا نے جبروں سے اس کا منہ پکڑ کے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ تم اس اینجل کے کارناموں کی سزا حرم کو دینے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو بہرام۔ اگر تمہاری پہلی بیوی کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے تو اس میں اس معصوم لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے جو اس وقت تمہارے نکاح میں آ چکی ہے۔ میں نے تمہاری شادی تمہارے گھر بسانے کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ بے شک تم میرے لیکچر سے بور ہو رہے ہو، مگر میری بات غور سے سنو، تم اپنے رویے سے حرم کو بالکل بھی ہرٹ نہیں کرو گے۔ جیا اس کا چہرہ پکڑ کر ایک ایک لفظ چبا کر باور کرواتی ہوئی بولتی رہی، مگر وہ ڈیڑھ بنا یہی شو کر رہا تھا جیسے بہت مجبوری میں آنے والی جمائی کو روکے وہ اپنی بہن کی بات سن رہا ہو۔ اب اجازت دو میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں۔ جیا کی بات مکمل ہونے پر بہرام اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتا ہوا اس سے کمرے میں جانے کی اجازت مانگنے لگا، تو جیا بہرام کو گھور کر رہ گئی، جس پر بہرام مسکرایا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا جیا سے بولا، اس وقت جو میرے نکاح میں میرے کمرے میں موجود ہے، مجھے نہیں معلوم وہ لڑکی کتنی انوسنٹ ہے، لیکن اس کا انوسنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جیا یقین جانو، اگر اس لڑکی کی بھی چال چلن میری پہلی بیوی جیسی ہوئے یا مجھے اس کے بارے میں آگے جا کر کوئی بھی الٹی سیدھی بات معلوم ہوئی تو میں اس کو شوٹ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ بہرام شفاق انداز میں بولتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ سنو، وہ جو میں نے تم سے منہ دکھائی میں دینے کے لیے ڈائمنڈ رنگ کا بولا تھا، خرید لی نا تم نے؟ جیا کی بات سن کر وہ پلٹ خار بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، نہیں، تم بولتی ہو تو میں اپنا یہ اپارٹمنٹ، گاڑی اور بینک بیلنس بھی منہ دکھائی میں اس کے نام کر دیتا ہوں۔ بہرام جیا پر گہرا طنز کرتا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ جیا افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گھڑی میں ٹائم دیکھ کر مبشر کو کال میں لانے لگی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بہرام کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ اس کے بیڈ پر دلہن کے لباس میں موجود لڑکی جو اس وقت
گھونگھٹ کی آڑ میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ بہرام اس پر سرسری سی نگاہ ڈالتا ہوا وارڈروب سے اپنا لباس نکالنے لگا۔ اگر وہ اس وقت جاگی ہوئی ہوتی، اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی تو لاؤنج میں چند سیکنڈ پہلے ہوئی جیا سے اس کی گفتگو بھی سن چکی ہوتی۔ اچھا ہی تھا، اس لڑکی کو اس کے خیالات کا پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ بہرام شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا گھونگھٹ سے چہرہ چھپائے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ فی الحال وہ تھکا ہوا تھا، اسے حرم کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یونیفارم ہینگ کر کے ٹی شرٹ پہنتا وہ اپنا ٹراؤزر لیے واش روم چلا گیا۔ بہرام کے اتنے خشک رویے پر حرم کا دل چوٹ پہنچی تھی۔ جو باتیں کمرے میں آنے سے پہلے وہ اپنی بہن سے کر رہا تھا، اسے حرم کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی اس نے اپنی بہن کے کہنے پر کی ہے، اور بہرام کی شوٹ کرنے والی بات پر وہی خوف سے سناٹے میں آ گئے تھے۔ وہ شخص دیکھنے میں ہی مغرور نہیں، حقیقتاً مغرور تھا، اور سخت غیر کی قسم کا بھی مرد تھا۔ اگر وہ عصرت کے بارے میں جان جاتا، یہ سوچ ہی حرم کو ٹینشن میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ سوچوں کا سلسلہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ٹوٹا۔ بہرام واش روم سے باہر نکلا۔ حرم کو یوں گھونگھٹ نکال کر بیٹھنا فضول ہی لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے چہرے سے گھونگھٹ سرکاتی، ایک دم کوئی چیز بیڈ پر آ کر گری۔ حرم نے غور سے دیکھا تو وہ ویلوٹ کا چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے تمہاری؟ ساتھ ہی کمرے میں بھاری آواز گونجی۔ اس کا شوہر، جس نے ابھی تک اس کا چہرہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر وہ فارمیلٹی نبھانے کی غرض سے اس کا چہرہ دیکھے بغیر ہی اسے منہ دکھائی پھینک کر بھیک دینے کے انداز میں دے چکا تھا، یعنی وہ اس کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ گویا ایک بار پھر اس نے اپنے انداز سے جتایا تھا۔ احسانِ توہین سے حرم کا دل چاہا کہ وہ اس کمرے سے اٹھ کر چلی جائے۔ کیا سوچ کر اب تک یوں بیٹھی ہو؟ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہارے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا کر تمہارے چہرے کا دیدار کروں گا؟ معصوم سوچ۔ بہرام بول کر خود ہنس پڑا، پھر دوبارہ بولا، جیا نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت حسین اور خوبصورت ہو، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، خوبصورتی میری کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوچ بیٹھی ہو کہ تم مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اپنا غلام بنا سکتی ہو، تو یہ سوچ غلط ہے تمہاری۔ من مردوں کے جیسا ہرگز نہیں ہوں جو بیوی کے آ جانے کے بعد ان کے تھلے لگ جاتے ہیں۔ شادی کا فیصلہ میرا نہیں تھا، میری بہن کا تھا، لیکن اس بات کو لے کر تم اپنا دل ہرگز برا مت کرنا۔ میں تمہیں تمہارے دوسرے حقوق کے ساتھ بیوی کا اصل حق بھی ضرور دوں گا۔ جب بھی تمہارا دل چاہے یا جب تمہارا موڈ ہو تو تم مجھے خود سے بھی بول سکتی ہو، لیکن کبھی بھی اپنا دل بہلانے کے لیے کسی غیر مرد کے پاس مت جانا۔ الفاظ تھے کہ تیزاب کے چھینٹے۔ حرم کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ تڑپ کر اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ بہرام، جو اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے بعد اب سونے کا ارادہ رکھتا تھا، غیر ارادی طور پر گھونگھٹ ہٹانے پر اس کی نظر حرم کے چہرے پر پڑی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ بری طرح سناٹے میں آ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ میرے سامنے آنے کی؟ شدید غصے کے عالم میں وہ چیختا ہوا حرم کی طرف بڑھا۔ حرم، جو پہلے ہی اس کی باتوں سے اپنا دل چھلنے کیے بیٹھی تھی، بہرام کو اتنا شدید غصے کی کیفیت میں اپنے قریب آتا دیکھ وہ ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، بہرام نے اس کی گردن کو اپنے مضبوط ہاتھ کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس دن تم میری گولی سے بچ گئی تھی، لیکن آج میں تمہاری سانس تم پر حرام کر دوں گا، مار ڈالوں گا تمہیں۔ پوری طاقت سے وہ حرم کی گردن دباتا ہوا شدید غصے میں وہ شاید پاگل ہونے کو تھا، اس بے رحم کی گرفت سے میں اپنی گردن چھڑاتے ہوئے وہ بری طرح تڑپنے لگی۔ بہرام، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ جیا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر بھاگتی ہوئی آئی اور بہرام سے حرم کو چھڑوانے لگی۔ اس لڑکی نے مجھے چیٹ کیا، دھوکہ دیا، غیر آدمی سے تعلقات رکھ کر اس نے مجھ پر گولی چلائی۔ جیا، آج میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا جیا کو پیچھے دھکیل کر ایک بار پھر خوف سے تھراتی کانپتی حرم پر بری طرح جھپٹا، مگر جیا فوراً بہرام کے سامنے آ کر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے بولی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے بہرام؟ ہوش میں آؤ، یہ اینجل نہیں ہے، حرم ہے۔ جیا بھی بہرام کو غصے میں دیکھ کر اس کی طرح چیختی ہوئی بولی۔ حرم مشکل سے بیڈ سے اٹھ کر خوف کے مارے بہرام کے رد عمل پر رونے لگی۔ جھوٹ بولا ہے اس نے تمہیں بھی، یہ حرم نہیں علینا ہے اس کا اصلی نام، یہ حرم ہو ہی نہیں سکتی، یہ اینجل ہے۔ جیا، میں پہلے ہی جان گیا تھا یہ عورت اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی، ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی کا غائب ہو جانا مجھے پہلے ہی شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ یہ لڑکی زندہ ہے جسے تم میری دوسری بیوی بنا کر لائی ہو، یہ لڑکی 1 ماہ پہلے ہی میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ بہرام غصے کی کیفیت میں تیز آواز میں بولتا ہوا جیا کو اپنی بات کا یقین دلانے لگا۔ جیا بہرام کی بات سن کر کنفیوز ہو کر بہرام کو دیکھنے کے بعد روتی ہوئی حرم کو دیکھنے لگی۔ میں کسی علینا یا اینجل کو نہیں جانتی، میں حرم ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیا بول رہے ہیں، مگر میں سچ بول رہی ہوں۔ آپ میرے چچا چچی سے پوچھ لیں، میں ان کے ساتھ شادی سے پہلے کیسے رہ سکتی ہوں، میں تو آج ان کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔
حرم روتی ہوئی بولی۔ بہرام ایک بار پھر غصے میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو جیا نے بہرام کو ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے تھے۔ بہرام نے آدھے گھنٹے کے اندر ہی حرم سے متعلق ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی، جو اس کے لیے مشکل کام ہرگز نہیں تھا۔ حرم نے اپنے متعلق جو کچھ بتایا بھی اسے بتایا تھا، بالکل ٹھیک بتایا تھا، لیکن بہرام ابھی بھی شک و شبہات میں مبتلا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لڑکی اینجل کی شکل سے اتنی مماثلت رکھتی ہو۔ وہ عجیب سی شش و پنج میں مبتلا ابھی بھی حرم کو کسی مجرم کی طرح گھورے جا رہا تھا، اور حرم کا یہ حالت کہ وہ بہرام کے اس طرح دیکھنے پر صوفے پر خوف زدہ سی ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ بس کر دو بہرام، اسے یوں دیکھنا۔ حرم، کمرے میں جا کر ریسٹ کر لو تھوڑی دیر۔ جیا کافی دیر سے سر پکڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ حرم کی حالت پر ترس کھاتی ہوئی اس سے بولی۔ وہ بیچاری کل شام سے دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ اس وقت صبح کے 8 بج چکے تھے۔ جیا کی بات سن کر حرم کنفیوز ہوتی اسے پوچھنے لگی، کون سے کمرے میں جانا ہے؟ سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا شخص اسے جس طرح گھور رہا تھا، حرم کا دل نہیں کیا کہ وہ اس کے کمرے میں جائے۔ بہرام کے کمرے میں بھئی، اور کون سے کمرے میں جاؤ گی؟ کوئی بہرام کا یا تمہارا کمرہ الگ الگ تھوڑی ہے؟ جاؤ شاباش، جا کر یہ جویلری اتارو، کپڑے چینج کرو، تھوڑی دیر ریسٹ کرو۔ جیا نے حرم کو بولتے ہوئے بہرام کو بھی جتایا، جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا حرم کو مشکوک نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ جیا کے بولنے پر حرم بہرام کی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے اٹھ کر اسی کمرے میں چلی گئی۔ اگر حرم کی شکل تمہاری پہلی بیوی سے ملتی ہے تو یہ بہت حیرت انگیز بات ہے۔ میں خود اس بات کو لے کر شاکڈ ہو چکی ہوں بہرام، لیکن اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اینجل اور حرم بے شک شکل میں دونوں ایک جیسی ہوں، مگر وہ الگ الگ لڑکیاں ہیں۔ جیا کی بات پر وہ خاموشی سے جیا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جیا اٹھ کر بہرام کے برابر میں بیٹھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی بولی، آئی نو اس وقت تم کیسا محسوس کر رہے ہوگے، لیکن بہرام پلیز، حرم کا چہرہ اس لڑکی سے ملتا ہے جس نے تمہیں دھوکہ دیا، تو اس میں حرم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس معصوم کو اس بات کی سزا مت دینا پلیز، شی از انوسینٹ۔ جیا نرمی سے بہرام کو سمجھانے لگی، ریسٹ کرو، تم بھی کافی تھک چکی ہوگی۔ بہرام جیا کا اپنے کندھے پر رکھا ہوا ہاتھ تھپاتا ہوا خود بھی صوفے سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنا عکس شیشے میں دیکھ کر غیر دماغی سے جویلری اتار رہی تھی۔ اس کی شکل بہرام کی پہلی بیوی سے مماثلت رکھتی تھی۔ یہ اس کے کس گناہ کی سزا تھی؟ وہ اپنے سارے گناہ یاد کرنے لگی۔ یاد کرنے پر بھی اسے کوئی اتنا بڑا گناہ یاد نہیں آیا جس کے لیے اسے یہ سزا دی گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی ہم شکل تھی، وہ بیوی جس کی اس کا شوہر خود اپنے ہاتھوں سے جان لے چکا تھا۔ وہ ساری جویلری اتارتے ہوئے ایک ایک چیز ٹیبل پر رکھتی جا رہی تھی جب دوبارہ بہرام ایک بار پھر اپنے کمرے میں آیا۔ اس کو دروازہ لاک کرتا دیکھ حرم نے خوف کے مارے کانپنا شروع کر دیا۔ وہ حرم کی حالت دیکھتا ہوا ٹیبل کے پاس آیا اور اس کی دراز میں سے کوئی چیز نکالنے لگا۔ حرم کو اسے دیکھ کر ایک بار پھر خوف آنے لگا، کیونکہ بہرام کے ہاتھ میں منی سائز سے چھوٹی سی پسٹل تھی، جسے دیکھ کر حرم کی آنکھیں ایک بار پھر خوف سے پھیل گئیں۔ خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کی طرف آنے لگا، میں بالکل سچ بول رہی ہوں، میں حرم ہوں، میں کسی اینجل کو نہیں جانتی، اب میرا یقین کریں پلیز۔ حرم کسی معصوم بچے کی طرح اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے دوبارہ بہرام کو اپنا یقین دلانے لگی۔ پستول کا رخ اس کی جانب تھا، جسے دیکھ کر وہ پیچھے قدم اٹھاتی ہی شیشے سے چپک گئی۔ بہرام اس کے بے حد نزدیک آ کر ٹھہر گیا اور حرم کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پسٹل حرم کی پیشانی پر رکھا تو حرم نے دوبارہ سے رونا شروع کر دیا۔ میں پولیس والا ہوں، شک کرنا میری عادت ہے، جلدی کسی بات پر بھی یقین نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی مجرم کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں۔ بہرام بولتا ہوا پسٹل کی نال اس کے چہرے پر پھیرتا ہوا تھوڑی تک لایا اور تھوڑی کے نیچے پستول کی نال رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں مجرم نہیں ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، حرم نے رونے کے درمیان بمشکل بولی۔ بہرام کے ہاتھ میں موجود پسٹل اس کی گردن سے سرکتے ہوئے سینے پر آ کر ٹھہر گئی۔ حرم کو لگا اب اس کی سانسیں چند سیکنڈ کی مہمان ہے، اس کا فیصلہ تم نہیں میں کروں گا، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم مجرم ہو یا نہیں، چیک کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہرام سنجیدگی سے بولا۔ اس کی نظریں حرم کے روتے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جبکہ اس کی پسٹل آہستہ سے سرکتی ہوئی حرم کے پیٹ پر آ کر ٹھہر گئی۔ پیچھے گھوم جاؤ۔ بہرام کے بولنے پر وہ کنفیوز سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ حرم روتی ہوئی بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن جب پسٹل کی نال اسے اپنے پیٹ کے اندر چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تو حرم نے جلدی سے اس کی بات مانتے ہوئے اپنا رخ دیوار کی جانب کر لیا، ساتھ ہی اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ اے لڑکی، رونا بند کرو، اب تمہارے رونے کی آواز منہ سے نکلی تو پسٹول سے گولی نکلے گی۔ بہرام کی دی ہوئی دھمکی کو حرم نے اتنا سیریس لیا کہ وہ رونا ہی بھول گئی۔ بہرام حرم کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف پھینکتا ہوا، اب اس کے ہاتھ حرم کی شرٹ کی زپ کی طرف تھے۔ جب اسے اپنی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی تو حرم کو سانس بھی اٹک اٹک کر آنے لگی۔ بہرام پسٹل کی نال سے اس کی سفید عریاں کمر کو چھوتا ہوا
چھوتا ہوا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ پسٹل کی نال جب حرم کی ریڑھ کی ہڈی پر چبھی تو حرم کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی سسکی نکلی۔ بالکل ایسے ہی کھڑی رہو، مڑنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنے بے حد قریب سے اسے بہرام کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی وہ اس کے دونوں ہاتھ کو دیوار پر جما کر وہاں سے سائڈ روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اب پسٹل کی بجائے ایک بوتل اور کاٹن تھی۔ حرم نے ہلکی سی گردن موڑ کر دیکھا تو بہرام اس کی پشت پر کھڑا بوتل میں موجود سلوشن کارٹن میں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سلوشن حرم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سے اوپر لگتا ہوا محسوس ہوا۔ بہرام روئی کی مدد سے وہ سلوشن اس کی کمر پر مل رہا تھا۔ حرم اپنی سانسیں روکے کھڑی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد حرم کو وہ محسوس ہوا جیسے کمرے میں وہ تنہا کھڑی ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بالکل ایسا ہی تھا، بہرام نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ حرم اپنی سانسیں بحال کرتی تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مسلسل اپنے چہرے پر ٹکی نظروں کو محسوس کرتے حرم نے اپنی آنکھیں کھولی تو بیڈ پر تھوڑی ہی فاصلے پر بہرام کو بیٹھے دیکھا، جو ٹھٹکٹی باندھ کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حرم کے جاگنے پر بھی اس نے اپنا مشغلہ ترک نہیں کیا تو حرم اپنی نظر جھکاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صبح وہ کافی گہری نیند سوئی تھی، اسے بالکل بھی نہیں خبر تھی کہ بہرام اس کے برابر میں سویا تھا یا نہیں۔ وہ چور نظروں سے دوبارہ بہرام کی جانب دیکھنے لگی، تب اس نے اپنا موبائل بہرام کے ہاتھ میں دیکھا، جو اب اس کے موبائل میں نہ جانے کیا چیک کر رہا تھا۔ اچانک ہی حرم کے موبائل پر چچا کے گھر سے کال آنے لگی تو حرم بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسے ہی اسپیکر آن کر کے بات کرو۔ وہ حرم کا موبائل اپنی چوڑی سی ہتھیلی پر رکھ کر اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھاتا ہوا حرم کو حکم دیتا ہوا بولا تو حرم نے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل اٹھانے کی بجائے کال ریسیو کی۔ بہرام نے فوراً اسپیکر آن کر دیا۔ ہاں حرم، میں بول رہی ہوں، نظر تو سناؤ بیٹا، کیسی ہو؟ موبائل سے نظر چچی کی آواز نکل کر کمرے میں گونجی تو حرم بہرام کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اپنے موبائل کو دیکھتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہوں چچی، آپ بتائیں چچا اور آپ کیسے ہیں؟ بولتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے ڈھیر سارا رونا آ گیا تھا۔ اس نے گھنٹوں بعد کسی اپنے کی آواز سنی تھی، شاید یہی وجہ تھی رونے کی۔ ہیں بھلا رو کیوں رہی ہو تم؟ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا؟ نہیں تو میں پہنچ رہی ہوں ابھی تمہارے چچا کے ساتھ ان دونوں بہن بھائیوں سے دو دو ہاتھ کرنے۔ ایک منٹ، کل رات بہرام گھر پہنچا بھی تھا یا نہیں؟ یا پھر اس کی بہن نے تانا وانا دیکھ دیا ہوگا جہیز کا؟ تمہیں جلدی سے بتاؤ مجھے۔ حرم، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ارے نگی کہاں مر گئی ہو؟ میرا برقع لا کر دے، اب اس کی بہن کے سامنے جا کر بات کروں گی۔ نظر چچی کی بات سن کر حرم گھبرائی ہوئی نظروں سے بہرام کے بالکل سنجیدہ اسپاٹ چہرے پر ڈالتے پھر سے جلدی سے بولی، ایسی بات نہیں ہے چچی، یہاں سب بہت اچھے ہیں اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کی آواز سن کر امی کی یاد آ گئی، اس لیے رونا آ گیا۔ آپ بالکل پریشان مت ہو۔ حرم جلدی سے نظر چچی کو تسلی دیتے ہوئے بولی، کہیں نظر چچی سچی میں چچا کو لے کر یہاں آ کر جیا سے لڑنے نہ لگ جاتی۔ ہائے میرے اللہ! حرم، تم نے تو سچ میں میری جان ہی نکال دی تھی، میں تو تمہارے رونے سے ڈر گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ بہرام کیسا ہے؟ کب پہنچا وہ گھر اور تمہیں دیکھ کر خوش ہوا کہ نہیں؟ نظر چچی کے تجسس بھرے سوالات پر ایک بار پھر وہ اپنے قریب بیٹھے بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بہرام اچھے ہیں، رات میں ہی ان کا گھر آنا ہو گیا تھا اور مجھے دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے تھے۔ حرم نظر چچی کے ایک ایک سوال کا جواب دیتی ہوئی چاہ کر بھی اپنے لہجے میں چھائی اداسی ختم نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر کتنا خوش ہوا تھا یہ وہ چاہ کر بھی چچی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ بھئی تمہیں دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہوتا گوری چٹی؟ کسی مرد کو بری لگتی ہے خوبصورت بیوی دیکھ کر تو اس کے بھاگ ہی جاگے ہوں گے، اور تم یہ بات اتنے مریل لہجے میں کیوں بتا رہی ہو؟ چچا اصل بات اب میں سمجھ میں آئی۔ تم ٹہری اسکول کی استانی، علم و ادب سے واقفیت رکھنے والی، آپ جناب کرنے والی، اور شوہر مل گیا پولیس والا، اب اس کا عہدہ کتنا ہی اچھا ہو، پالا تو اس کا مجرموں کے ساتھ ہی پڑتا ہوگا نا؟ عادت ہوگی اسے پان چبانے کی، یا پھر تو طرح کر مخاطب کر دیا ہوگا تمہیں۔ بھئی یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا، اسی طرح کی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، گالم گلوچ کرنے سے تو ان کی بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ان باتوں پر اپنا دل چھوٹا مت کرو بیٹا، ان سب باتوں کی تو عادت ڈال لو۔ نظر چچی کی اسپیکر سے باہر آتی آواز پر حرم نے گھبرا کر بہرام کو دیکھا، جو اس کو دیکھنے بجائے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے موبائل کو ماتھے پر بل لیے گھور رہا تھا۔ بہرام کو غصے میں دیکھ کر حرم جلدی سے بولی، نہیں نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں، وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو پڑھے لکھے ہیں، خاص طور پر انداز بتا رہا ہے وہ کافی مہذب انسان ہے۔ گھبراہٹ میں وہ نہ جانے کیا بولتی، مگر جو بھی بولا وہ بہرام اس کو گھورنے لگا، وہ بلا شبہ ہی شرمندہ ہونے لگی۔ چلو پھر یہ تو اچھی بات ہے، یہ بتاؤ منہ دکھائی میں تمہارے میاں نے ڈائمنڈ کی انگوٹھی دی تھی نا تمہیں؟ بھئی ہم نے تو نہ ہی کچھ پوچھا نہ ہی کچھ بولا، بہرام کی بہن نے کل ہی خود ہی بتا رہی تھی کہ بہرام نے حرم کے لیے بہت خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ خریدی ہے، ذرا مجھے چیک تو کروانا انگوٹھی میں لگا
ہوا کہ ہیرا اصلی ہے یا نہیں، میں خود سونار کے پاس جا کر چیک کر لوں گی۔ نظر چاچی کی بات سن کر حرم اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر بہرام کو نہیں دیکھا۔ اچھا نظر چاچی ابھی میں فون رکھتی ہوں، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ حرم نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جو مناسب لگا بول دیا۔ ارے رکو تو صحیح، جس ضروری بات کے لیے فون کیا تھا وہ تو میں بھول ہی گئی۔ یہ بتاؤ کہ آس پاس موجود تو نہیں ہے؟ اگر موجود ہے تو ذرا خاص تو پھر میں فون رکھ دیتی ہوں، میں بعد میں بات بتاؤں گی۔ نظر چچی کی بات سن کر حرم کی سانس اٹک گئی تھی۔ وہ سرجد کی اس کی منگنی کے متعلق کچھ نہ کہہ دیں، چاہ کر بھی وہ کھانس نہیں سکتی تھی۔ نظر چچی کی بات پر بہرام کے کان مزید کھڑے ہو گئے۔ وہ گھور کر حرم کو دیکھنے لگا تو حرم مری مری آواز میں بولی، نہیں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ آس پاس آپ بولے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ حرم گھٹی گھٹی آواز میں بولی تو اس کی جان سوٹی پر لٹک چکی تھی، نہ جانے اب نظر چچی اس سے کیا بات کرنے والی تھی۔ ہماری 2 گلیاں چھوڑ کر جو سلطانہ کی امی ہیں نا، ان کو 2 پرفیوم شیشیاں پڑنے کو دی تھی میں نے، ایک تمہارے لیے اور ایک نگی کے لیے۔ بس وہی پرفیوم کی خوشبو کپڑوں پر لگا کر اپنے میاں کے پاس رہنا۔ 90% امکان ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا دیوانہ ہو جائے اور الو کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومے۔ میں آج ہی تمہیں وہ پرفیوم کی بوتل بالکل چپکے سے دے دوں گی، بس اب تمہیں وہی خوشبو لگانی ہے۔ اچھا بھئی اب میں فون رکھتی ہوں، عصر کی اذان ہونے والی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور شکرانے کے نفل بھی ادا کرنے ہیں کہ تم خیریت سے اپنے گھر کی ہو گئی ہو۔ نظر چچی اپنی بات کہہ کر کال کاٹ چکی تھی۔ اس کی بات سن کر حرم بہرام کے سامنے منو مٹی میں دھس گئی۔ نہ جانے اس کا شوہر اس کی چچی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ حرم سے نظریں اٹھا کر بہرام کی طرف نہیں دیکھا گیا۔ انہی خوشبو کے استعمال سے کہیں تمہاری چچی نے تمہارے چچا کو تو الو نہیں بنایا؟ میری بہن بتا رہی تھی کافی آگے پیچھے گھومتے تھے اور تمہارے چچا جان تمہاری چچی کے۔ بہرام حرم کا موبائل اس کو پکڑاتا ہوا اس کی چچی کے بارے میں گل فشانی کرتا ہوا ایک نظر حرم کے شرمندہ سے چہرے پر ڈالنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ کہاں ہو تم؟ بہرام ہوٹل پہنچ چکا تھا مگر جیا حرم کو لے کر ابھی تک بیوٹی پارلر سے ہوٹل نہیں آئی تھی، اس لیے بہرام جیا کو موبائل پر کال کرتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ سمجھو پہنچ چکے ہیں بس، جیا نے مصروف سے انداز میں بولتے ہوئے کال کاٹ دی۔ بہرام انٹرس پر ہی اس کا ویٹ کرنے لگا۔ آج اس نے ولیمے کی چھوٹی سی تقریب کے لیے ہوٹل کا پورشن بک کروایا تھا۔ اس تقریب میں زیادہ لوگ نہیں تھے، بہرام کے 3 سے 4 دوستوں کی فیملی اور حرم کے چچا چچی اور خالہ کی فیملی شامل تھی۔ بہرام کی نظریں سامنے دیوار پر اٹھی تو وہ وہی کی وہی ٹھہر گئی۔ بلیک پاؤں تک آتی میکسی میں وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ بہرام پوری توجہ سے اس کو دیکھنے لگا جو آج کے دن کل سے زیادہ دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ حرم اس کی کوئی کزن اس کو پکارتی ہوئی بہرام کے پاس سے گزر کر جیا اور حرم کے پاس پہنچی تو بہرام نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر جیا کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حرم کی کزن حرم کو اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر کی جانب لے کر جا چکی تھی جبکہ جیا بہرام کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ کیسی لگ رہی تھی؟ بلیک ڈنر سوٹ میں وہ اپنے بھائی کی شاندار سی پرسنالٹی کو دل ہی دل میں سراہتی ہوئی اس سے حرم کے متعلق پوچھنے لگی کہ کیونکہ جیا بہرام کا حرم کی طرف متوجہ ہونا اس کو دیکھے جانا نوٹ کر چکی تھی۔ کون؟ بہرام انجان بنا ہوا جیا سے پوچھنے لگا تو جیا نے بہرام کو گھور کر دیکھا، وہی جس کا چند سیکنڈ پہلے دور سے ہی بڑے غور سے تفصیلی جائزہ لے رہے تھے۔ جیا تب کر بولی تو بہرام مسکرا پڑا۔ آج کے دن کے لحاظ سے اس کا ڈریس اچھا سلیکٹ کیا تم نے۔ بہرام سنجیدگی سے جیا کو بولتا ہوا حرم کے ڈریس پر تبصرہ کرنے لگا جو اس ڈریس میں موجود ہے اسے بھی میں نے ہی سلیکٹ کیا ہے تمہارے لیے، بتاؤ وہ پسند آئی یا نہیں؟ جیا کے پوچھنے پر بہرام خاموش نظر سے جیا کو دیکھنے لگا۔ جیا دوبارہ بولی، حرم ایک سمپل سی اور بہت پیاری لڑکی ہے بہرام، وہ آگے جا کر تمہارے لیے اچھی بیوی ثابت ہوگی، میں تمہیں تمہاری میرڈ لائف میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا فکر مند ہو کر بہرام سے بولی۔ میں خوش ہوں جیا، اب اندر چلو۔ بہرام اس کا احساس کرتا ہوا بولا اور اسے اپنے ساتھ لیے ہوٹل کے اندر لے گیا۔ کیسی ہو حرم؟ نمرا اسرت کی بہن تھوڑی دیر پہلے ہی اسے صوفے پر بٹھا کے گئی تھی، تب اسرت حرم کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ اچھی ہوں، حرم گھبراتی ہوئی بولی۔ اس کی نظریں اسرت کی بجائے بہرام کو تلاش کرنے لگی۔ آج اسے نگی سے زیادہ بہرام کی ٹینشن تھی کہ کہیں اس کا شوہر بھی نگی کی طرح اسے اسرت سے بات کرتا ہوا دیکھ کر اعتراض نہ کر بیٹھے۔ اچھی تو تم شروع سے ہی ہو، یہ بتاؤ بہرام کے ساتھ خوش ہو؟ اسرت اس کا دل کو چھو جانے والا روپ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر کیا کھویا تھا جو اسے شدت سے اندازہ ہو رہا تھا۔ بہرام بہت اچھے ہیں، حرم جلدی سے بولی، اور بہت خوش قسمت بھی ہیں وہ جو تم ان کو مل گئی۔ اسرت حرم کے روپ کو حسرت سے دیکھتا ہوا بہرام کی خوش نصیبی پر اشک کرتا ہوا بولا، آپ پلیز جائیں یہاں سے، اگر نگی نے دیکھ لیا تو وہ برا مان جائے گی۔ حرم حضرت کو دیکھ کر رحمت کرتے ہوئے بولی کیونکہ اس کی نظروں نے دور سے ہی بہرام کو اپنے اور اسرت کی جانب آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اب حرم کو نگی سے نہیں اس سے زیادہ اپنے شوہر سے ڈر لگ رہا تھا۔
اصل شادی کے بعد ویسے تو نگی نے بھی کم تماشا نہیں کیا تھا، وہ 2 مرتبہ وہ حضرت سے لڑ کر گھر آ کر بیٹھ چکی تھی، اور وجہ اس نے یہی بتائی کہ حضرت اس کی ذات پر توجہ دینے کی بجائے پرانی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ کھلے عام نگی نے چچا چچی کے سامنے حرم کو دیکھ کر یہ بات بولی تھی، تبھی سے چچی نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب تک حضرت کھڑا بحرام سے باتیں کرتا رہا، حرم سانس روک کر کھڑی رہی۔ حضرت کے وہاں سے جانے کے بعد حرم نے اپنی سانس بحال کی، ساتھ ہی بحرام بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، لو ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کر لو۔ حرم اسے رومال لینے کی بجائے خاموشی سے بحرام کو دیکھنے لگی۔ وہ شاید جان گیا تھا کہ وہ اس وقت سخت گھبرائی ہوئی ہے۔ نئی بات نہیں ہے، مجھے دیکھ کر اکثر مجرموں کے ایسے ہی پسینے چھوٹتے ہیں۔ بحرام بولتا ہوا حرم کے ماتھے پر اپنے رومال سے خود پسینے کی ننھی ننھی بوندیں صاف کرتا ہوا اسے بتانے لگا، معلوم نہیں آپ کو کب یقین آئے گا میں وہ نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ حرم ڈرنے کے باوجود اس سے بولی جو رومال دوبارہ اپنی جیب میں رکھ چکا تھا، جانتا ہوں تم اینجل نہیں ہو، ورنہ آج صبح ہی جب جیا نے تمہیں میرے کمرے میں دوبارہ بھیجا تھا تب میں تمہاری جان لے لیتا۔ بحرام نے بہت خوبصورت مسکراہٹ اپنے چہرے پر بکھیرتے ہوئے حرم سے ایسے کہا جیسے اس نے کوئی بہت ہی رومانٹک سی بات بولی ہو، مگر بحرام کی بات سن کر خوف کے مارے حرم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ کس قدر بے رحم تھا، یوں مسکراتا ہوا کتنے پیار سے اس کے سامنے اسی کو مارنے کی بات کر رہا تھا۔ اپنے فیس ایکسپریشن ٹھیک کر کے چہرے پر اسمائل لاؤ، یہاں سب کی توجہ ہم دونوں پر ہے۔ بحرام کی بات پر اس کا دھیان باقی لوگوں کی طرف گیا تو حرم مسکرانے میں کامیاب ہوئی کیونکہ بحرام ٹھیک ہو رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، میرے کچھ دوستوں کی فیملی ہیں، تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ بحرام نے بولتے ہوئے اپنا بازو پھیلا کر شانوں سے نیچے اس کی کمر کے گرد مائل کیا تو بحرام کے چھونے سے حرم کے بدن میں بجلی کی لہر سی دوڑ گئی، بالکل ویسے ہی جیسے آج صبح وہ پسٹل کی نال سے اس کی کمر کو چھو رہا تھا، تب وہ اس کی یہی کیفیت تھی۔ اس سے پہلے وہ بحرام کے ساتھ چلنے کے لیے آگے قدم بڑھاتی ایک ماڈرن سی لڑکی ان دونوں کی جانب آئی، جس کے آنے پر بحرام بڑی خوش دلی سے مسکراتا اس لڑکی کے ساتھ ملا کر بڑی بے تکلفی سے ملا تھا۔ حرم باتوں سے یہی اندازہ لگا پائی وہ اس کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے۔ بحرام تم نے تو دوسری والی بھی اسی کی شکل کی ڈھونڈ لی، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ اینجل نہیں ہے، کاش تم دوسری باری میں ہی صحیح میری طرف بھی نظر کرم کر لیتے۔ رومیلا نام کی لڑکی حیرت زدہ ہو کر اس سے ملی تھی، پھر وہ بحرام کو دیکھتی ہوئی اس سے بولی، معلوم نہیں تھا اس نے آخری جملہ سیریس بولا تھا کہ مذاقن، یہ اینجل نہیں ہے، حرم ہے اس کا نام، شکلاً اسی سے ملتی ہے، اگر آتے بھی ویسے بھی تو تیسرا نمبر تمہارا ہی ہوگا، انتظار کرنا۔ بحرام کے بولنے پر رومیلا ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ حرم سنجیدگی سے بحرام کا چہرہ دیکھنے لگی، وہ شادی کے دوسرے دن ہی اس کے سامنے اپنی تیسری شادی کی بات کر رہا تھا کسی لڑکی سے۔ کیا وہ ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تیسری شادی ابھی نہیں کر رہا، پریشان مت ہو۔ بحرام اس کا چہرہ دیکھتا ہوا اسے اپنے دوستوں کی فیملی کی طرف لے گیا، خوش اخلاقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتا وہ سب سے تعارف کروانے لگا۔ 1-2 مرتبہ دونوں کی کسی نے تصویر بھی لینی چاہی جسے بحرام نے وہیں ٹوک دیا، اتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر، رکو مجھے تصویر لینے دو۔ بحرام حرم کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے واپس صوفے پر بٹھانے کی غرض سے لے جانے لگا، تب جیا سامنے آ کر موبائل کا رخ ان دونوں کی جانب کرتی ہوئی بولی، اسٹاپ اٹ جیا، تمہیں معلوم ہے ان سب فضول حرکتوں سے مجھے کتنی چڑ ہے۔ بحرام اپنی بہن کو حرم کے سامنے ٹوکتا ہوا بولا تو حرم کو اندازہ ہوا اسے تصاویر بنانا پسند نہیں تھا، جب اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود یہاں پر فوٹو شوٹ کے لیے اس کو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مائنڈ اٹ، یہ فضول حرکتیں نہیں ہوتی، انہیں بعد میں حسین یادوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے بنا منہ بنائے شرافت سے کھڑے رہو، میرے موبائل سے تمہاری یا حرم کی تصویر کہیں نہیں جانے والی۔ مبشر کے ساتھ دونوں بچے بھی بول رہے ہیں، ماموں کے ساتھ نئی ممانی بھی دیکھنی ہے انہیں، جیا بولنے کے ساتھ ان کی تصویر لیتے ہوئے بولی۔ تصویر کی وجہ سے وہ حرم کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا، اتنی ہی زحمت کر ڈالی تھی تو تھوڑا سا مسکرا بھی دیتے، خیر یہ بھی بہت پیاری ہے، چلو آؤ حرم ہم دونوں سیلفی لیتے ہیں۔ جیا بحرام کو گھورتی ہوئی اس پر طنز کرتی پھر حرم سے بولی تو بحرام نے جیا کو وہیں ٹوک دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی عجائب گھر میں رکھا ہوا نمونہ یا ڈیکوریشن پیس نہیں ہے، یہاں مت کھڑی رہو، جاؤ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھو۔ وہ جیا کو ٹوکنے کے بعد حرم کو آرڈر دیتا ہوا بولا اور خود اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا، یہ شروع میں تھوڑے دن ایسے ہی رہے گا پھر خود ٹھیک ہو جائے گا، تم اپسیٹ مت ہو اس کی باتوں سے، دراصل بحرام کو شروع سے ہی تصویر بنانا پسند نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میں خود بھی اینجل کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ جیا حرم کو صفحے پر بٹھاتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگی، حرم اس کی بات پر مسکرا بھی نہیں پائی تھی، کیا ان کی پہلی وائف زندہ ہے؟ وہ صبح بول رہے تھے نا؟ حرم تھوڑا جھجکتی ہوئی اپنا خدشہ ظاہر کرتی جیا سے پوچھنے لگی، ارے نہیں یار، وہ کہاں سے زندہ ہوگی، وہ تو یوں ہی بحرام نے تمہیں دیکھ کر اچانک بول دیا، بحرام پر صرف تمہارا حق ہے، کوئی بھی فضول سوچ اپنے دماغ میں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیا اس کو تسلی دیتی ہوئی وہاں سے
وہاں بٹھا کر چلی گئی، تب نظر چچی مسکراتی ہوئی حرم کے پاس آنے لگی۔ لازمی وہ حرم کو پرفیوم کی بوتل دینے والی تھی۔ حرم نے پہلے ہی سوچ لیا تھا وہ یہ بوتل اپنے ساتھ لے کر جانے کے بجائے یہیں چھوڑ جائے گی۔ واپس آنے کے بعد وہ کمرے میں آ کر اپنی جولی اتار رہی تھی، تب بہرام کمرے میں آیا۔ کمرے میں اس کی موجودگی پر حرم کی رفتار سست ہو گئی۔ صوفے پر بیٹھی ہوئی وارثی سے اپنی چوڑیاں اتارنے لگی تو بہرام پہنا ہوا کوٹ اتار کر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا حرم کے برابر میں ہی بیٹھ گیا، جس سے ایک پل کے لیے حرم کے ہاتھوں کی حرکت وہیں تھم گئی۔ بہرام چوڑیوں سے بڑی حرم کی کلائی پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر مہندی کا ڈیزائن دیکھنے لگا۔ اپنا ہاتھ بہرام کے ہاتھ میں دے کر حرم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تم جاننا چاہو کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کی جان کیوں لی؟ بہرام مہندی کے ڈیزائن کو دیکھتا ہوا آنکھ سے لہجے میں حرم سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر خوف سے حرم کا دل مدھم رفتار سے دھڑکنے لگا۔ حرم نے ڈر کے مارے بہرام کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرام بھی اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر مزید بولا، اچھے کردار کی لڑکی نہیں تھی وہ، مجھ سے شادی سے پہلے اور بعد میں بھی اس کے غیر آدمیوں سے ناجائز تعلقات تھے۔ میرے ساتھ رہنے کے باوجود وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ تم جانتی ہو مضبوط سے مضبوط طاقتور مرد بھی اس وقت بری طرح ٹوٹ جاتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے غیر مرد کے سامنے اپنی عزت لٹا رہی ہو۔ بہرام نے کرب سے بولتے ہوئے اپنے قریب بیٹھی حرم کا چہرہ دیکھا۔ حرم ڈبڈباتی آنکھوں سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام نے محسوس کیا شاید ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے اسے انجل پر دکھ ہوا ہے۔ وہ اس وقت بہرام کی آنکھوں میں دکھائی دینے والا کرب کو محسوس کر رہی تھی۔ بہرام دوبارہ سر جھکا کر حرم کا پکڑا ہوا ہاتھ دیکھ کر بولا، معلوم ہے اس پر گولی چلانے سے پہلے میں نے اس کا چہرہ بھی بگاڑ ڈالا تھا۔ بہرام کی اگلی بات سن کر حرم خوف کے مارے اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن بہرام کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ صرف کوشش ہی کر سکی۔ یہاں سے خون نکلتا ہوا اس کے گال کو بھگو رہا تھا۔ بہرام حرم کی پیشانی پر انگلی رکھتا ہوا اسے بتانے لگا، پھر وہ اپنی انگلی حرم کے دائیں گال تک لے آیا اور پھر تھوڑی تک لا کر رک گیا۔ بہرام کی بات سن کر خوف کے مارے حرم کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس وقت بہرام سے زیادہ خوف میں آنے لگا تھا۔ دکھنے میں ہو بہو وہ تمہاری شکل کی تھی۔ حرم کی تھوڑی پر انگلی رکھے بہرام اس کا چہرہ دیکھتا ہوا حرم کو بتانے لگا۔ حرم سے سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ بہرحال بہرام نے ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑا تھا، جسے اب حرم نے چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اچھی لگنے لگی تھی وہ مجھے، چاہنے لگا تھا اسے میں، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ بد کردار کی ہے، کسی دوسرے مرد کے بستر پر لیٹ کر وہ میری عزت نیلام کر رہی ہے، تب میرا دل اس کے حسین چہرے پر تھوکنے کو چاہا۔ اسے عجیب سی کراہت سی محسوس ہونے لگی۔ بولتے ہوئے اچانک بہرام کے تاثرات پتریلے ہوئے۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حرم نے آہستہ آواز میں رونا شروع کر دیا۔ جی اب ہو رہی تھی کہ تم ایک انوسینٹ لڑکی ہو، سیدھی سادی سی ہو، اس سے بالکل ہی مختلف۔ بولتے ہوئے بہرام اپنا چہرہ حرم کے چہرے کے نزدیک لایا تو حرم نے رونا بند کر دیا۔ بہرام کی نظریں اپنے ہونٹوں کی طرف دیکھ کر شاید اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بہرام کا ہاتھ اس کے چہرے سے گزرتا ہوا اب حرم کے بالوں تک آ چکا تھا۔ حرم کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسائے وہ مزید اپنا چہرہ حرم کے چہرے کے نزدیک لایا تو حرم کی جان نکلنے لگی۔ اس کی قربت کو محسوس کرتے حرم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ تمہارا چہرہ مجھے اس بے رحم کی یاد دلاتا ہے۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارا چہرہ بھی اسی کے چہرے کی طرح بگاڑ کر تمہیں اسی کی طرح گولی مار ڈالوں۔ بہرام نے غصے میں بولتے ہوئے حرم کے پکڑے ہوئے بالوں کو زور سے جھٹکے سے چھوڑا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور صوفے سے نیچے فرش پر گر گئی۔ بہرام غصے میں صوفے سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ حرم فرش پر بیٹھ کے رونے لگی۔ صبح کے وقت یونیفارم میں موجود وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو جیا کے ساتھ وہ پہلے سے ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود جیا سے کچھ بول رہی تھی، مگر بہرام کو آتا ہوا دیکھ فوراً خاموش ہو گئی۔ بہرام کو خود بھی اپنے کل رات کے رویے کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر اس لڑکی کی شکل اینجل سے ملتی تھی تو اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کل رات جب وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تھا تب تک وہ سو چکی تھی۔ ساری پیکنگ کر لی تم نے اپنی؟ بہرام کرسی پہ بیٹھتا ہوا جیا سے پوچھنے لگا۔ آج اس کی کینیڈا کے لیے روانگی تھی۔ ساری پیکنگ تو میں نے کل رات ہی کر لی تھی۔ یہ بتاؤ تمہارا حرم کو لے کر میرے پاس کب آنا ہو رہا ہے؟ جیا چائے سے بھرا ہوا کپ اٹھاتی ہوئی ناشتہ کرتے ہوئے بہرام سے پوچھنے لگی۔ بہرام نے ایک نظر اپنی بہن پر جبکہ دوسری نظر بیوی پر ڈالی اور جیا کے جانے پر جیا سے زیادہ افسردہ لگ رہی تھی۔ 2 سال تک تو میرا کینیڈا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر اس لڑکی کا تمہارے ساتھ تو زیادہ ہی دل لگ گیا ہے تو اسے بھی اپنے ساتھ شوق سے لے جا۔ بہرام ناشتہ کرتا ہوا جیسے بولا تو حرم نے اپنا سر جھکا لیا، جبکہ چائے کا سپ لیتی ہوئی جیا بہرام کو گھورنے لگی۔ یہ لڑکی نہیں ہے، بیوی ہے تمہاری، یاد رکھو۔ جیا نے گھورنے کے ساتھ بہرام کو جتانا بھی ضروری سمجھا۔ بہرام شرمندہ ہونے کی بجائے ہنس پڑا۔ یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے معلوم ہے تم وہاں کینیڈا میں بھی بیٹھی روز یہ بات موبائل پر کر کے مجھے یاد کرواتی رہو گی۔
وہ بولنے کے ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہا تھا کیونکہ جیا کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد آج دوپہر میں اسے ایک ضروری کام تھا۔ شام میں کمشنر صاحب سے ارسل نیازی عرف بوبی کے متعلق ضروری بات کرنا بھی اب چند ہی دن رہ گئے تھے کہ جب ارسل نیازی پھانسی کے تختے پر چڑھتا۔ انسان بن جاؤ بلرام، اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی شادی کے دوسرے دن اس طرح کا رویہ نہیں اپناتا۔ اگر مجھے آگے سے تمہاری کوئی شکایت ملی نا تو میں بہت برے طریقے سے تمہارے سامنے پیش آؤں گی، بتا رہی ہوں تمہیں میں۔ جیا ناراض نظروں سے دیکھ کر دھمکی دینے لگی تو بہرام ناشتے سے ہاتھ روک کر جیا کو دیکھا۔ کیا رویہ اپنایا ہوا ہے میں نے؟ بہرام نے جیا کی بجائے ڈائریکٹر حرم کی طرف دیکھ کر اسے سوال کیا، جو چور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ ناشتہ بھی کر رہی تھی۔ وہ اچانک بولی، میں نے آپ ہی کو بتا دیا جیسے آپ نے مجھے کل ڈانٹ رہے تھے۔ جیا کی موجودگی میں حرم نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آہستہ آواز میں بہرام کو بتا دیا، یہاں میری طرف دیکھ کر بات کرو اور بتاؤ کیسے ڈر رہا تھا میں تمہیں؟ بہرام حرم کو آنکھیں دکھاتا روبدار لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر جیا نے اپنی کرسی سے کھسک کر بہرام کے بازو پر زور سے ہاتھ مارا۔ تم میرے سامنے اس بیچاری کو ایسے ڈرا رہے ہو، اکیلے میں نہ جانے کیا حال کرو گے اس کا۔ تم دونوں ہی میری بات کان کھول کر سن لو، میں یہاں سے جا رہی ہوں، تم دونوں ایک ساتھ رہنا، وہ بھی پیار سے، جیسے ہسبینڈ اور وائف آپس میں رہتے ہیں۔ جیا ان دونوں کو دیکھ کر سمجھانے لگی۔ حرم نے ذرا نظریں اٹھا کر بہرام کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو کر دوبارہ نظر جھکا گئی۔ تم یوں ہی سر جھکا کر بیٹھی رہو گی؟ میں جو بول رہی ہوں سمجھ آ رہا ہے تمہیں؟ جیا اب کی بار مکمل طور پر حرم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو حرم پریشان ہو کر جیا کو دیکھنے لگی۔ اگر تم ابھی سے ایسے ہی سر جھکا کر بیٹھی رہو گی نا تو ساری زندگی ایسے ہی تمہارا سر اس کے سامنے جھکا رہے گا اور یہ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر تمہیں ایسے ہی ساری زندگی آنکھیں دکھائے گا۔ شادی ہوئی ہے اس سے، تمہاری شوہر ہے تمہارا یہ، چلو شادی کے دن جو غلط فہمی تھی لیکن اب وہ دور ہو گئی ہے، اس لیے اب تمہارا بھی فرض ہے اپنے شوہر سے خود سے بات کرو۔ یہ آگے سے ایٹیٹیوڈ دکھائے تو اس کا دماغ درست کرو، اس سے فرمائش کرو، اس کے ساتھ گھومو پھرو، باہر نکلو، شاپنگ کرو۔ جیا نے سوچا جانے سے پہلے وہ حرم کو بھی تھوڑی عقل دلا جائے جو 2 دن سے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف بہرام اپنی بہن کے مشورے سن کر گھور کر جیا کو دیکھتا ہوا بولا، جیا تمہاری فلائٹ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میرے خیال سے اب تمہیں نکلنا چاہیے، تم لیٹ ہو چکی ہو۔ بہرام بہت سنجیدہ انداز میں جیا کو دیکھ کر بولا، جو دنیا کی پہلی ایسی بہن تھی جو اپنی بھاوج کو الٹی پٹیاں پڑھا رہی تھی، تمہیں نہ زیادہ میرے سامنے اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اچھی بیوی مل گئی ہے تو اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرام اگر تم نے آئندہ اس کو ڈرایا نا یا اس پر بلا وجہ غصہ کیا تو میں واقعی تم سے سخت ہوں گی۔ یار اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے میں نے تمہیں، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، مگر نہیں، تمہیں تو اپنی نوکری کر کے ایک بندے پر رعب جھاڑنا ہے۔ ہر رشتے میں ایسا نہیں چلتا بہرام، بیوی کے دل میں شوہر اپنا مقام تبھی پیدا کر سکتا ہے جب وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جس طرح تم نے حرم کے ساتھ رویہ اپنایا ہوا ہے نا، اسی طرح تم اس کے دل میں اپنے لیے ڈر اور خوف پیدا کر رہے ہو، اور اگر یہی ڈر اور خوف اس کے دل میں جنم لے لیا گیا تو پھر محبت کیسے پیدا ہوگی اس کے دل میں تمہارے لیے؟ ہسبینڈ اور وائف کے رشتے میں محبت ہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا بہرام کو دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، 2 دن سے تمہاری یہی بات سن رہا ہوں، اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے، اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے جانے کے بعد ذرا غور سے چیک کرتا ہوں کہاں سے پیاری بیوی لا کر دی ہے، اور یہ فضول کی نصیحتوں سے مجھ کو ضرورت نہیں ہے، سارے سبق اچھے سے سیکھے ہوئے ہیں میں نے۔ بہرام کی بات سن کر جہاں حرم شرمندہ ہوئی تھی وہیں جیا دوبارہ سے بہرام کو گھور کر رہ گئی، جو سکون سے اب ناشتہ کرنے کے بعد بیڈ روم سے جیا کے ہینڈ کیری لینے چلا گیا۔ جیا بہرام کے ساتھ صبح گھر سے روانہ ہو چکی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ملازمہ آئی جس نے سارے گھر کا کام کیا، اور ساتھ اس نے حرم کو بھی بہرام اور اس کی پہلی بیوی کا بھی قصہ سنایا جس میں ان دونوں نے ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ حرم کے اوپر یہ انکشاف بہت حیران کن تھا، بہرام کی بیوی نے بھی اس پر گولی چلائی تھی اور پہلے اسی نے بہرام کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات سن کر حرم سناٹے میں آ گئی کہ کوئی لڑکی اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے، وہ بھی اس سے ملتی ہوئی شکل کی۔ کیونکہ ملازمہ نہیں تھی اس لیے لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے وہ یہ سارا واقعہ جانتی تھی، مگر حرم میں اس ملازمہ کو یہ نہیں معلوم ہونے دیا کہ بہرام کی پہلی بیوی اسی کی شکل کی تھی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد حرم نے کچن میں جا کر دوپہر کا کھانا بنایا اور پھر تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بہرام کی غیر موجودگی کا سوچ کر اسے بڑی گہری اور سکون دہ نیند آئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ چائے کا کپ بنا کر وہ ٹیرس میں آئی۔ آج موسم کافی ابر آلود تھا، تب اسے یاد آیا نیوز میں آج ہی اس کے دن طوفانی بارش کی پریڈکشن دی گئی تھی۔ اف اللہ جی، اگر تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی تو لازمی سڑکوں پر ٹریفک جام ہو جائے گی اور پھر بہرام واپس گھر کیسے آئیں گے؟ یعنی مجھے رات تک اس فلیٹ میں اکیلا ہی رہنا پڑے گا، اور اگر یہاں لائٹ چلی گئی
تو جنریٹر بھی چلانا نہیں آتا، کیا کروں؟ بہرام کو کال کر کے بلا لوں، لیکن ان کے آنے سے کیا ہوگا؟ وہ بھی تو مجھے ڈرا کر رہی ہے اور میری جان خوش کر کے رکھتے ہیں۔ ڈر تو مجھے ان کی موجودگی میں بھی لگا رہتا ہے، مگر کچھ بھی ہے وہ انسان تو ہے۔ اگر یہاں پر بہرام کی پہلی بیوی کی روح آ گئی تو؟ یہ سوچ آنے کے ساتھ ہی حرم کی خوف سے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ شروع ہو گئی۔ باجی آپ نماز وغیرہ تو پڑھتی ہوں گی نا؟ کیونکہ سننے میں آیا ہے اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی روح اسی گھر میں بھٹکتی ہے۔ صبح کے وقت اس نے ملازمہ کی باتوں کو بالکل سنجیدہ نہیں لیا تھا، لیکن اس وقت جب اسے ملازمہ کی باتیں یاد آنے لگی تو حرم کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ نہیں، مجھے بہرام کو کال کرنی چاہیے۔ حرم نے اپنا موبائل اٹھا کر بہرام کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی شکر تھا کہ جانے سے پہلے جیا اس سے موبائل میں بہرام کا نمبر فیڈ کر کے گئی تھی۔ آج صبح سے ہی اس کا دن کافی مصروف گزرا تھا۔ اس وقت موسم کافی ابر آلود ہو رہا تھا، کبھی بھی بارش برس سکتی تھی۔ بہرام اپنی کار میں بیٹھا ہوا ڈرائیونگ کرتا ہوا اس وقت طے شدہ اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں کمشنر صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ بوبی کو پھانسی ہو جانے کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ یعقوب نیازی تھا، جو اپنے بھائی کے غلط کاروبار کو آگے چلا رہا تھا۔ اس کے متعلق بھی بہرام نے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے تھے۔ موبائل پر آئے ہوئے میسج نے اس کی توجہ اپنے موبائل کی طرف کھینچی۔ بیوی اگر خوبصورت مل جائے تو اسے اکیلا گھر میں چھوڑنا بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ اجنبی نمبر سے میسج پڑھ کر بہرام کا خون کھول اٹھا۔ زیر لب میسج کرنے والے کو گالی دیتا اس سے پہلے وہ اس نمبر پر کال کرتا۔ حرم کی کال خود اس کے پاس آنے لگی۔ اسکرین پر حرم کا نام جگمگاتا دیکھ وہ کال ریسیو کر چکا تھا۔ ہیلو بہرام، حرم بات کر رہی ہوں، آپ کہاں پر ہیں اس وقت؟ جانے سے پہلے جیا اس کے موبائل میں حرم کا نمبر سیو کر کے گئی تھی اور یہ بات ایئرپورٹ جاتے وقت جیا نے اسے بتائی تھی۔ کال کیوں کی ہے؟ تم نے سب ٹھیک ہے نا؟ حرم کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ حرم سے پوچھنے لگا، ساتھ ہی وہ گاڑی کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف موڑ چکا تھا۔ ساتھ ہی اسے اجنبی نمبر سے آیا ہوا میسج بھی یاد آیا۔ خیریت نہیں ہے؟ آپ پلیز جلدی سے گھر آ جائیں۔ شاید خوف کے مارے وہ رو رہی تھی یا پھر بہرام کو ایسا لگا، وہ ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا پایا۔ میری بات غور سے سنو، لاؤنج میں جو ڈیوائڈ کے ساتھ بڑا سا واس رکھا ہے، اس میں ایک پستول ہے، جلدی سے جا کر وہ پستول نکال کر اپنے پاس رکھ لو۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں 10 منٹ تک پہنچ رہا ہوں۔ بہرام نے حرم کو بولتے ہوئے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ اتنی آسانی سے تو اس کے فلیٹ کے اندر کوئی زبردستی یا خفیہ طریقے سے داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایسے سیکورٹی الارم لگائے ہوئے تھے جو اسے فوراً آگاہ کر دیتے، لیکن اس نے حرم کا خیال کرتے ہوئے الارم بجنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ بارش تیز اسٹارٹ ہو چکی تھی، مگر بدنصیبی یہ ہوئی کہ اپارٹمنٹ کے 10 منٹ کے فاصلے پر اس کی گاڑی بند ہو گئی، جسے وہ وہیں چھوڑ کر تیزی سے بارش میں اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بھاگا۔ دروازے کے پاس پہنچتے اس نے ہولسٹر سے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ بہت محتاط انداز میں بہرام نے فلیٹ کا دروازہ لاک کیا۔ سامنے کھڑے وجود کی پھرتی سے پستول کا رخ وہی ڈر کے مارے حرم کی چیخ نکلی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ میں ہوں حرم، پلیز گولی مت چلائیے گا۔ وہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سرنڈر کرتی بولی۔ بہرام باہر کا دروازہ بند کرتا ہوا حرم کو اس حالت میں چھوڑ کر سارے کمروں کا جائزہ لینے لگا۔ باہر تیز بارش کی وجہ سے وہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ یہاں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، تم نے مجھے گھر آنے کا کیوں بولا؟ بہرام تسلی کرنے کے بعد واپس لاؤنج میں آیا تو حرم اسی پوزیشن میں آنکھیں بند کیے اور دونوں ہاتھ اوپر کیے کھڑی تھی۔ وہ غصہ ضبط کرتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا، میں نے فون پر آپ سے یہ کب بولا کہ یہاں کوئی دوسرا موجود ہے؟ میں نے تو صرف یہی بولا کہ آپ جلدی گھر آ جائیں۔ حرم آنکھیں کھول چکی تھی، مگر اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ابھی بھی بلند تھے، کیونکہ بہرام کی تاثرات سے لگ رہا تھا وہ شدید غصے میں ہے اور اس کے غصے سے حرم کو بہت ڈر لگتا تھا۔ تم نے مجھے کال پر بولا خیریت نہیں ہے؟ آپ پلیز جلدی سے گھر آ جائیں، یاد کرو۔ اب کی بار بہرام تیز آواز میں چیختا ہوا اس کے لفظ یاد دلانے لگا۔ بارش تیز ہو جاتی تو خیریت کہاں رہتی؟ لازمی آپ ٹریفک میں پھنس جاتے اور گھر آتے آتے لیٹ ہو جاتی، اس لیے آپ کو جلدی آنے کا بول دیا۔ پھر میں نے پکوڑوں کے لیے بیسن بھی کھول کے رکھ دیا تھا۔ برسات ٹھنڈے پکوڑے کھانے کا کہاں مزہ آتا ہے۔ حرم کی بات سن کر بہرام کا میٹر برے طریقے سے گھما۔ وہ غصے سے تیزی سے حرم کی طرف بڑھا تو حرم نے اوپر کیے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور ہنسی لہجے میں بولی، پلیز مجھ پر غصہ مت کریے گا، مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ حرم کے سہمے ہوئے انداز پر وہ اپنا غصہ ضبط کر گیا، اور ورنہ اس وقت اس لڑکی کا برا حشر کر دیتا۔
کمشنر صاحب کے ساتھ ضروری میٹنگ تھی جس کو چھوڑ کے میں تمہاری کال پر بھاگا چلا آیا۔ آگے کیا سننے کو مل رہا ہے؟ بیسن گھول لیا ہے، برسات میں ٹھنڈے پکوڑے کا کہاں مزہ آتا ہے؟ لڑکی تمہارا دماغ درست ہے یا پھر میں درست کروں؟ بہرام ایک بار پھر اس پر غصے سے چیخا۔ حرم کو لگا اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اپنے ڈر کو ختم کرنے اور ذہن کو بٹانے کے لیے اس نے بیسن گھول لیا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، ملازمہ نے بولا۔ جس گھر میں قتل ہوا تھا اس کی روح وہیں منڈراتی ہے۔ مجھے لگا آپ کی پہلی بیوی کی روح کہیں مجھے اکیلا دیکھ کر میرے پاس نہ آ جائے۔ حرم اپنے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹا کر اس اصل وجہ بتانے لگی، جس پر بہرام کو اور بھی غصہ آیا۔ تم خود زندہ وجود رکھ کر ایک مرے ہوئے انسان سے ڈر رہی ہو؟ بیوقوف لڑکی، میری بیوی کی روح سے زیادہ خطرناک میں تمہارے لیے ثابت ہو سکتا ہوں۔ آئندہ تم نے الٹی سیدھی حرکتیں کی تو اس پائپ سے باندھ کر ہوا میں الٹا لٹکا دوں گا تمہیں۔ بہرام کی غصے میں دی جانے والی دھمکی دینے پر حرم خود کو تصویر میں الٹا لٹکا ہوا سوچ کر مزید ڈر گئی تھی۔ آپ مجھے کسی مجرم کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے، بیوی ہوں میں آپ کی، بے شک زبردستی کی ہی صحیح۔ ڈرنے کے باوجود حرم آہستہ آواز میں منمنائی تو بہرام اسے آنکھیں دکھاتا ہوا گھورنے لگا، جس پر حرم سر جھکا گئی۔ کل تک وہ اسے ڈر رہی تھی مگر آج اس کے سامنے اپنے دفاع کے لیے بول رہی تھی۔ بہرام سمجھ گیا تھا یہ جیا کا دیا ہوا کانفیڈنس تھا۔ وہ حرم کے جھکے سر کو گھورتا ہوا بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس کا پورا یونیفارم بھیگ چکا تھا، بارش باہر کافی تیز ہو رہی تھی۔ اب بہرام کا واپس جانا بیکار تھا، اس لیے کمشنر صاحب سے فون پر معذرت کرتا ہوا یونیفارم کی شرٹ اتارنے لگا تو حرم بھی بیڈ روم میں آ گئی۔ کیا ہاتھ میں پکڑا ہوگا؟ میں یہ گیلا یونیفارم یہ گیلا یونیفارم؟ بیوی ہو تم، معلوم نہیں ہے تمہیں؟ بیویوں کے کام، جاؤ جا کر اسے بالکنی میں ٹانگو۔ بہرام کی گرجدار آواز پر حرم خاموشی سے یونیفارم لینے کے لیے اس کے پاس آئی۔ بنیان سے نظر آتا اس کا کسرتی سینہ اور ورزشی بازو دیکھ کر وہ بہرام سے نظر چرا گئی۔ اس سے یونیفارم لیتی ہوئے جلدی سے بالکنی میں چلی گئی۔ تیز بارش اور ہوا کے زور دے ٹھنڈ سے اس کے دانت بجنے لگے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ حرم سمجھ گئی بہرام وہ شاور لے رہا ہے اور چائے کا پانی چڑھا کر دوسرے چولہے پر پکوڑے تلنے لگی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا تو حرم ٹرے میں چائے کے ساتھ فرنچ فرائز پکوڑے سے بڑی پلیٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے بہرام پر پڑی تو ہاتھ میں پکڑے ہوئی ٹرے لرزنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ شرمندگی سے سرخ ہونے لگا کیونکہ وہ بنا شرٹ کے صرف ٹراؤزر میں موجود خود پر باڈی اسپرے کرتا ہوا حرم کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بہرام اس کے ہاتھوں کی لرزاہٹ اور چہرے کا رنگ دیکھ کر حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ وہ آپ شرٹ کے بغیر کھڑے ہیں نا، بے شرم انسان! حرم نے اسے دل میں بولا اور ساتھ ہی بہرام کو اس کی حالت کا احساس بھی دلایا۔ تو شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ پھر وہ سیریس ہو کر حرم سے پوچھنے لگا۔ حرم نے منہ سے تو کچھ نہیں بولا لیکن اس کو اکڑ اور بدتمیزی کے خطاب سے نوازتی ہوئی کمرے میں موجود چھوٹی سی شیشے کی گول ٹیبل پر ٹرے رکھنے لگی۔ شرمانا تو چیک کرو میڈم کا۔ بہرام بھی دل ہی دل میں بولتا ہوا شرٹ پہن کر بٹن بند کرتا ہوا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اور ابھی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بتا دیں۔ تھوڑی دیر پہلے بیوی اور کام کے تانے کو یاد کرتی حرم بہرام کو دیکھتے ہوئے اسے پوچھنے لگی اور ساتھ ہی اس کے شرٹ پہننے پر شکر بھی ادا کرنے لگی۔ مگر بہرام اس کی بات سن کر بری طرح چونکا۔ برساتی رات جو کہ رومانٹک سما پیش کر رہی تھی، 3 دن ہوئے اس کی بیوی اس سے ضرورت پوچھ رہی تھی۔ یا تو وہ ڈیڑھ ہوشیار تھی یا پھر بالکل ہی بے وقوف۔ بہرام چلتا ہوا حرم کے پاس آ کر ٹھہرا اور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، میری ضرورتوں کے لیے تمہیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے صرف اپنی ضرورتوں کا بتاؤ۔ اپنی خود کی ضرورت میں جب چاہے جس وقت چاہے پوری کر سکتا ہوں، اس لیے تمہیں تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ گہری نظر سے حرم کا چہرہ دیکھتا ہوا اس کو بہت کچھ جتا چکا تھا، لیکن حرم کے سر پر سے تو سب گزر گیا۔ بھوک لگے اور کھانے کی طلب ہو تو بتا دیجیے گا، میں دوسرے روم میں ہوں۔ حرم اس کی عجیب سی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے چلی گئی۔ بھوک اور طلب جیسے لفظ سن کر بہرام افسوس سے سر ہلاتا ہوا ٹرے میں چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگا۔ بارش کو کور ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور تب سے دوسرے کمرے میں موجود تھی۔ اپنے موبائل پر جیا کی کال دیکھ کر خوش ہو گئی۔ کیا آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ حرم جیا سے پوچھتی ہوئی بالکنی میں چلی گئی۔ شاید یہاں سگنل کا ایشو تھا، پرابلم ہے تو رکیے، لیپ ٹاپ سے کنیکٹ ہو جاتی ہوں میں۔ موبائل کو کان پر لگائے حرم بیڈ روم میں آئی تو سامنے
لیپ ٹاپ پر موجود پہلے سے ہی آن تھا مگر کمرے میں بحرام موجود نہیں تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو سامنے کرتے ہوئے پہلے سے اوپن فولڈر اور فائلز کو کلوز کرنے لگی، ویسے ہی بیڈ روم میں بحرام آیا۔ اسے اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ دیکھ کر بحرام کے قدم وہیں ٹھٹکے تھے۔ کیا کر رہی تھی تم؟ بحرام پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے حرم کے پاس آتا سے پوچھنے لگا۔ آپی کی کال آئی تھی، ان سے بات کرنے کے لیے۔ حرم نے بولنا چاہا، ویسے ہی بحرام نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اپنی طرف کیا اور حرم کی بات کاٹتا ہوا بولا، یہاں جو فائل اوپن تھی وہ کہاں ہے؟ بحرام کی بات حرم میں ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہوئی۔ وہ تو میں نے کلوز کر دی ہے۔ دراصل موبائل پر آپی کی کال آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی تو وہ بحرام کو بتانے لگی، جس پر بحرام کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیا کلوز کر دی تم نے وہ فائل؟ بحرام نے حیرت اور غصے میں ملے جلے تاثرات سے حرم کو دیکھتے پوچھا تو حرم ڈر گئی۔ فائل کلوز کرنے سے پہلے کیا تم نے اس کا سارا ڈیٹا سیو کیا تھا؟ جس طرح وہ کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتا ہوا حرم سے پوچھ رہا تھا۔ حرم کو لگا وہ اس کا کام بگاڑ چکی ہے۔ بحرام کے سوال پر حرم نے افسوس کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو بحرام اپنا دونوں ہاتھ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سوری، آئی تھنک مجھ سے کچھ غلط ہو گیا، حرم ڈرتی ہوئی بحرام سے بولی تو بحرام غصے میں سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ غلط ہو گیا؟ تم نے میری 2 گھنٹے کی محنت ایک سیکنڈ میں ضائع کر ڈالی بیوقوف لڑکی، دل تو چاہتا ہے میں تمہیں… بحرام نے غصے میں ضبط کرتے ہوئے اپنی مٹھیوں کو بند کیا تو حرم سہم گئی۔ آپ مجھ پر اس طرح غصہ نہیں کر سکتے، آپ کی بیوی ہوں، بے شک زبردستی کی ہی صحیح۔ حرم نے بحرام کو غصے میں دیکھ کر ڈرتے ہوئے وہی بات دہرائی، بیوی مائی فٹ، ہاتھ کیوں لگایا تم نے میرے لیپ ٹاپ کو؟ پہلے تم نے بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے گھر بلایا اور اب میری ساری محنت ضائع کر ڈالی۔ بحرام غصے میں تیز آواز میں بولتا، حرم کو رونا آنے لگا جسے دیکھ کر بحرام مزید غصہ ہوا۔ رونا بند کرو، جاؤ یہاں سے، فوراً جا کر ٹیرس میں کھڑی ہو جاؤ جب تک میں دوبارہ یہ کام سٹارٹ کر کے اسے وائنڈ اپ نہ کر لوں۔ اگر اپنی جگہ سے ہلی تو میں ٹیرس میں آ کر تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بحرام اسے بازو سے پکڑ کر ٹیرس میں لے آیا۔ شدید ٹھنڈی ہوا اور اوپر سے بارش میں دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ حرم کو رونا آنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ حرم نے شرمندہ لہجے میں دوبارہ بولنا چاہا۔ شٹ اپ، خاموشی سے یہیں کھڑی رہو، اگر تم یہاں سے ذرا سے بھی ہلی میں تمہیں اٹھا کر اس 5ویں فلور سے نیچے دھکا دے دوں گا۔ بحرام اس کو دھمکی دیتا ہوا ٹیرس کا دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، جبکہ حرم نے سردی کی وجہ سے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کی بچکانہ حرکت کا سوچتے ہوئے شدید غصہ آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اسے گھر میں بلایا جس کی وجہ سے وہ کمشنر صاحب سے بھی مل نہیں پایا تھا۔ اگلے ایک ہفتے تک کمشنر صاحب کی شیڈول کے مطابق وہ بزی تھی اور اب تھوڑی دیر پہلے وہ 2 گھنٹے لگا کے اس نے جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا، اس ساری انفارمیشن کو سیو کیے بغیر وہ لڑکی کلوز کر کے اڑا چکی تھی۔ غصے میں سوچتے ہوئے بحرام کو اس آدمی کا میسج بھی یاد آیا جو اجنبی نمبر سے کیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ میسج یعقوب ناظر نے اپنے کسی آدمی سے کروایا ہوگا تاکہ وہ بحرام کو ڈرا دھمکا کر کسی بھی طرح بوبی کے بارے میں معلوم کر سکے۔ زوردار آواز میں بادل گرجنے سے اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ تیز بارش سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اس کا ذہن ٹیرس پر میں کھڑی حرم کی طرف گیا مگر اگلے ہی پل اس نے سر جھٹکا۔ وہ لڑکی مستحق تھی اس کی سزا ملے تاکہ اگلی بار وہ اس کے سامنے غلطی نہ کرے۔ بحرام کے موبائل کی اسکرین پر جیا کی کال آنے لگی۔ اب بحرام اپنا باقی کا غصہ جیا کو باتیں سنا کر اس پر نکالنے لگا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے جیا کی کال ریسیو کر لی۔ لیپ ٹاپ پر اپنا سارا کام مکمل کرتے ہوئے اسے احساس نہیں ہوا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب بحرام کی آنکھ کھلی تو اس وقت کھڑکی سے باہر ہلکا سا اندھیرا تھا۔ موبائل پر ٹائم دیکھا تو معلوم ہوا صبح کے 5:30 بج رہے ہیں۔ اچانک اس کا دماغ ٹیرس کی طرف گیا تو بحرام کی نیند پرنشو ہو گئی۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کیا وہ ابھی تک رات سے ٹیرس میں کھڑی تھی؟ بحرام بیڈ سے اٹھ کر جلدی سے باہر ٹیرس میں آیا۔ حرم اسی پوزیشن میں کھڑی سردی کے باعث پوری طرح کانپ رہی تھی۔ رات برسنے والی بارش کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی نم ہو چکے تھے۔ پتلی سی شرٹ میں اس کی بری طرح کانپتا ہوا دیکھ بحرام کو پشیمانی نے آن گھیرا۔ کیا وہ رات سے اسی طرح کھڑی ہوئی تھی؟ بحرام کو رات میں اپنے سونے پر افسوس ہوا اور اسے کمرے میں بلائے بغیر ہی سو گیا تھا۔ تم رات ہی یہاں کھڑی ہو کر کمرے میں کیوں نہیں آئی تم؟ بحرام اپنی شرمندگی چھپائے الٹا حرم کو ڈانٹتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تو تھا مگر وہ اپنی غلطی اس لڑکی کے سامنے ماننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیسے آ جاتی؟ آپ نے کہا تھا اگر میں یہاں سے نہ ہلی تو آپ مجھے اٹھا کر نیچے پھینک دیں گے، اور اتنی اونچائی سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ بولتے ہوئے حرم کے نیلے پڑتے ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ بحرام کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ وہ نرم پڑتا ہوا بولا، چلو اب کمرے میں آ جاؤ، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ بحرام نے بولتے ہوئے آگے بڑھ کر نرمی سے حرم کا ہاتھ پکڑا جو یخ برف ہو رہا تھا۔ واقعی ٹھنڈ بہت شدید ہے، مجھے لگ رہا ہے تھوڑی دیر اور گزرتی تو میں ٹھنڈ سے مر جاتی۔ بحرام نے اس کا ہاتھ پکڑا تو حرم کو ذرا سی گرمائش کا احساس ہوا جسے اس کے وجود پر
پڑی برف ہلکی سی پگھلی ہو، لیکن ٹھنڈ اور بارش نے مل کر اس کے حواس اتنے سلب کر دیے تھے۔ حرم نے اندر کمرے میں جانے کے لیے اپنے قدم بڑھائے تو وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرنے لگی، مگر اس سے پہلے بہرام نے اسے اپنے بازو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں لڑکی؟ آنکھیں کھولو۔ بہرام حرم کے اچانک بے ہوش ہونے پر بوکھلا گیا تھا۔ اپنا ایک بازو اس کے گرد لپٹتا وہ حرم کو سینے سے لگا اپنے دوسرے ہاتھ سے حرم کا گال تپ تپانے لگا۔ حرم کے کپڑے اچھے خاصے نم تھے اور جسم بالکل ہی سرد پڑ گیا تھا۔ بہرام اسے اپنے بازو میں اٹھائے بیڈ روم میں لے آئے۔ حرم کو اس حالت میں دیکھ اسے بے ہوش دیکھ کر بہرام کو اچھی خاصی ندامت نے آن گرا۔ حرم پلیز اپنی آنکھیں کھولو۔ بیڈ پر حرم کو لٹانے کے بعد وہ ایک بار پھر بہرام اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا، مگر بے سود آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ بہرام وارڈروب سے حرم کے کپڑے نکال کر لے آیا۔ اس کے نم کپڑے بدن سے الگ کرتے وقت بھی وہ بے سود آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑا تھا۔ بہرام اتنی جلدی سے ایسا کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود وہ اس کے جسم کو گرمائش فراہم کرنے کے لیے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ حرم کے بے ہوش وجود پر مکمل جھکا اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے حرم کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سہلانے لگا۔ یہی عمل وہ اپنے پاؤں سے حرم کے پاؤں کو سہلاتے ہوئے کر رہا تھا، جس سے حرم کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو گرمائش ملے۔ حرم کو گرمائش دینے کے چکر میں اس کے اپنے جذبات بہکنے لگے، جو اس پر عجیب سا نشہ طاری ہونے لگا، جس کے سبب وہ حرم کی گردن پر جھکتا ہوا اپنے ہونٹ حرم کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے مس کرتا ہوا مزید نیچے جھکا، اس کے جسم کی نرماہٹ کو محسوس کرتا ہوا اس کے جسم کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ بہرام کے جذبات مکمل طور پر اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکے تھے۔ تب اس نے حرم کے بے ہوش وجود میں ہلکی سی جنبش محسوس کی۔ وہ اپنی کلائیوں کو بہرام کے ہاتھوں سے آزاد کروانے کے لیے بے ہوشی میں ہی احتجاج کرنے لگی تھی، جس پر بہرام حرم کی پکڑی ہوئی کلائیوں کو چھوڑتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے بازو پر پھیرتا ہوا حرم کے کندھے سے نیچے لایا، جبکہ خود وہ اس کے پیٹ کے اوپر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا مکمل طور پر احساس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ یہ وجود اس وقت شاید بہرام کی طرف بن چکا تھا۔ بہرام! حرم کی آواز پر وہ اٹھتا ہوا حرم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ حرم کی آنکھیں بھی بند تھیں، لیکن وہ بے ہوشی میں بھی بہرام کے لمس کو محسوس کرتے بے چین ہو رہی تھی۔ بہرام نے ایک بار پھر حرم کی دونوں کلائیوں کو تھاما اور مکمل استحقاق سے حرم کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں منتقل کرتا ہوا مزید بہکنے لگا۔ مدہوشی سے اس کی اپنی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اچانک بند آنکھوں کے سامنے جیسے ہی اینجل کا خون سے بھرا ہوا چہرہ اسے دکھائی دیا، جو مکروہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے مسکرا رہی تھی، ویسے ہی بہرام نے حرم کی کلائی کو آزاد کیا اور جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے حرم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ تمہارا چہرہ کبھی بھی مجھے جس اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے، تم نہیں جانتی کہ تم کبھی بھی نہیں جان سکو گی۔ بہرام اس پر کمفرٹ ڈالتا ہوا خود اپنی شرٹ پہننے لگا۔ اس کا دماغ بار بار اسے سمجھا رہا تھا، یہ وہ نہیں ہے جس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ لڑکی معصوم ہے، بے قصور ہے۔ مگر وہ اپنی سوچوں کی نفی کرتا ہوا خود کمرے سے باہر ٹیرس میں چلا گیا۔